السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کو خیریت و عافیت کے ساتھ رکھے، خیریت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے اور تمام قسم کے آفات، بلیات، شرور سے، مصائب سے، تکالیف سے حفاظت فرمائے۔ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو ایسی اچھی ویڈیو ملتی رہیں، قیمتی وظائف ملتے رہیں۔ اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود ہے۔ تو ان تمام پریشانیوں سے، ان مصائب سے، تکلیفوں سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج اسی حوالے سے نماز کن فیکون کہ آپ نے پہلے بھی اس کے متعلق سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو نماز کن فیکون کے حوالے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ نماز کن فیکون کیا چیز ہے۔ جب انسان نماز کی تیاری کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور وضو کے اندر فرائض سنن کا خیال کرتے ہوئے وضو کو مکمل کرتا ہے، اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے، نماز کے لیے بھی نماز کے فرائض اور سنن کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے اور نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز میں دل لگا کے نماز کو پڑھتا ہے، تو یہ جو نماز خشوع اور خضوع والی ہے، عاجزی والی ہے، تو یہ نماز کن فیکون ہے کہ جب انسان نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو بندے کی اور اللہ رب العزت کی ذات کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں، آخر تک جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو نماز اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، مومن کی معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنے کا براہ راست ذریعہ ہے کہ نماز کے اندر جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے بات چیت ہوتی ہے۔ تو آج ہماری نمازیں جو ہے بے جان ہیں، ہماری نمازیں خشوع خضوع والی نہیں ہیں، اسی وجہ سے آج ہم جو ہے نماز تو پڑھتے ہیں، ہمارا دل نہیں لگتا نماز کے اندر۔ تو اپنی نماز کو ہم نے جاندار بنانا ہے، اپنی نماز کو پاور والی نماز بنانا ہے، خشوع اور خضوع اور عاجزی انکساری والی نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ وضو کے بھی سنن اور فرائض کا خیال کرنا ہے، نماز کے بھی سنن فرائض کا خیال کرنا ہے۔ جب ہم ایسی نماز پڑھیں گے تو ایسی نماز کے بعد جو دعا بھی ہم مانگیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات ہماری دعاؤں کو ضرور جو ہے قبول کرے گا، ہماری ضرور حاجت روائی کرے گا، ہماری مشکلات پریشانیاں ضرور حل کرے گا، ہمارے رزق کی تنگیاں، ہماری مالی تنگیاں، جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی ذات ضرور ان پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ تو نماز کن فیکون یہ خشوع، عاجزی انکساری والی نماز کو کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی نماز کے اندر جو ہے وہ خشوع، عاجزی اور انکساری والی ان کی نماز ہوتی تھی اور نماز کے بعد دعا کرتے تھے، ان کے سارے مسئلے اللہ حل کر دیتے تھے۔ تھوڑے میں بھی جو ہے تھوڑا مال تھا، تھوڑی چیزیں تھیں، ان کو گزارا ہو جاتا تھا، اچھا گزر ہو جاتا تھا، برکت ہوتی تھی۔ آج ہمیں بھی اگر برکت چاہیے، اگر ہمیں اپنی مشکلات کو دور کروانا ہے، اپنے مسائل کو حل کروانا ہے، تو ہم بھی جو ہے اپنی نمازوں کو جاندار بنائیں، اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، عاجزی انکساری کے ساتھ ادا کریں، صحیح دلجوئی کے ساتھ ادا کریں۔ نماز ایسے پڑھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے، ایسی نمازیں پڑھیں۔ یہ کم از کم اتنی نماز کے اندر اتنی بات کا خیال رکھنا چاہیے
کہ اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہا ہے، وہ نیت کو بھی جانتا ہے، ارادے کو بھی جانتا ہے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے جب نیک عمل کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کا بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ تو ہم نے اپنی نمازوں کو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، نیت صحیح کرنی ہے کہ نماز جو پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دکھلاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور نماز جب خشوع اور خضوع والی ہوگی تو نماز کے بعد جو دعا بھی ہوگی اس نماز کی برکت کی وجہ سے، اور نماز کے بعد جو دعا ہم کرتے ہیں وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور ہماری اس اچھی نماز کی وجہ سے، خشوع اور خضوع والی نماز کی وجہ سے، اس نماز کی برکت کی وجہ سے بھی ہماری جو ہے بہت زیادہ مشکلات جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اوپر رحمتیں برسیں گی، اللہ کی مہربانیاں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ جب اللہ کی مدد آ جائے گی تو تمام جو بگڑے ہوئے کام ہیں، تمام رکے ہوئے جو کام ہیں، تمام پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، جیسے بھی معاملات ہیں وہ ہم سب کے حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں خشوع اور خضوع والی نماز پڑھنے کی، عاجزی انکساری والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کن فیکون جو نماز ہے یہ نماز خشوع اور خضوع والی، عاجزی والی، انکساری والی نماز ہے۔ جب ہم اپنی نمازوں کو ایسی جاندار نمازیں بنائیں گے تو اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل کریں گے، ہمارے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں مسجد آباد کرنے والا بنائے۔ ہمارے گھر کے اندر جو مائیں بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، اللہ ان کو بھی جو ہے وہ نمازی بنائے، کہ جس گھر کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، نمازی حضرات ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانیاں ہوتی ہیں، مال کی فراوانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا پابند بنائے، اور خشوع اور خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات ہماری نمازوں کی وجہ سے، نمازوں کی برکت سے، ہمارے قرآن کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے، ہمارے ذکر و اذکار کے برکت کی وجہ سے، جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں، جن جن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، آج ہمارے اس دور کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو بے سکونیاں ہیں، اللہ رب العزت کی ذات حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں امن والی زندگی نصیب فرمائے، مہربانی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔